الحمد للہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق والصلاة والسلام علی من ارسلہ ہدی وبالاہتداء حقیق ونورا بہ الاقتداء یلیق وعلی آلہ واصحابہ الذین سعدوا فی مناہج الصدق بالتصدیق اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام تفسیر نصفی کا قسطوار درس بفضلہ تعالی جاری ہے۔ آج کا درس سورۃ طٰہٰ مکیۃ۔ سورہ طٰہٰ مکیہ ہے۔ اس سے پہلے سورہ کہف اور سورہ مریم کے دروس بفضلہ تعالی مکمل ہوئے۔ آج سورہ طٰہٰ کو شروع کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اللہ رب العزت سے توفیق مانگتے ہوئے۔ مصنف کہتے ہیں سورۃ طٰہٰ مکیۃ، سورہ طٰہٰ مکیہ ہے۔ سورہ کہف اور مریم کے ضمن میں یہ بات بتائی گئی کہ نزول کے زمانہ کے اعتبار سے سورہ کی دو قسم کی گئی ہے، مکیہ اور مدنیہ، اور اس کی تعریف بتا دی گئی ہے، پلٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سورہ طٰہٰ مکیہ ہے، یعنی ہجرت سے پہلے اس سورہ کا نزول ہوا ہے۔ مگر ظاہر ہے یہ بات تو سمجھ میں آئی کہ ہجرت سے پہلے اس سورہ کا نزول ہوا ہے، مگر ہجرت سے پیشتر مکے میں بحیثیت نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال زندگی بسر کیے، اور ہر سال کے حالات مختلف رہے ہیں، بہت تیزی سے چینج ہوتے رہے ہیں۔ ہر ایک سال کے حالات، مسائل الگ الگ رہے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر یہ بات متعین ہو جائے کہ وہ سورہ جس کی ہم تلاوت کر رہے ہیں، کرنے جا رہے ہیں، وہ کون سا نبوی سن تھا، اگر اس بات کا تعین ہو جائے اور تاریخ اور سیرت سے اس سن کے حالات ہمیں معلوم ہو، تو پھر سورہ کے میں جو مضامین ہیں ان مضامین کے سمجھنے میں بڑی سہولت ہمیں ہوگی۔ اس لیے کوشش کرتے ہیں اس بات کے سمجھنے کی کہ یہ نبوت کے نبوی کون سا سن تھا جس میں اس سورہ کا نزول ہوا ہے۔
تو اس سورہ کا زمانِ نزول سورہ مریم کے زمانے سے قریب ہی کا معلوم ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ سورہ ہجرت حبشہ کے زمانے میں یا اس کے بعد نازل ہوئی ہو۔ بہرحال یہ امر یقینی ہے کہ حضرت عمر کی قبول اسلام سے پہلے یہ نازل ہو چکی تھی۔ ان کے قبول اسلام کی سب سے زیادہ مشہور اور معتبر روایت یہ ہے کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے نکلے تو راستے میں ان کو ایک شخص جن کا نام ابو نعیم بتایا جاتا ہے ان سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے عمر سے پوچھا کس ارادے سے نکلے ہو عمر؟ تو عمر نے جواب دیا نبی کریم علیہ السلام کے قتل کے ارادے سے نکلا ہوں۔ تو اس شخص نے عمر سے کہا پہلے ذرا اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری اپنی بہن اور بہنوئی اس نئے دین میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر عمر سیدھے بہن کے گھر پہنچے۔ وہاں ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور ان کے بہنوئی سعید بن زید بیٹھے ہوئے حضرت خباب بن ارت سے ایک صحیفے کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ عمر کے آتے ہی ان کی بہن نے صحیفہ فوراً چھپا لیا، مگر عمر اس کے پڑھنے کی آواز سن چکے تھے۔ انہوں نے پہلے کچھ پوچھ گچھ کی، اس کے بعد بہنوئی پر پل پڑے اور مارنا شروع کر دیا۔ بہن نے بچانا چاہا تو انہیں بھی مارا، یہاں تک کہ ان کا سر پھٹ گیا۔ آخر کار بہن اور بہنوئی دونوں نے کہا کہ ہاں ہم مسلمان ہو چکے ہیں، تم سے جو کچھ ہو سکے کر لو۔ عمر اپنی بہن کا خون بہتے دیکھ کر کچھ پشیماں سے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اچھا مجھے بھی وہ چیز دکھاؤ جو تم لوگ پڑھ رہے تھے۔ بہن نے پہلے قسم لی کہ وہ اسے پھاڑ نہ دیں گے، پھر کہا جب تک تم غسل نہ کر لو اس پاک صحیفے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ عمر نے غسل کیا، پھر وہ صحیفے لے کر پڑھنا شروع کیا۔ اس میں یہی سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ پڑھتے پڑھتے یک لخت ان کی زبان سے نکلا کیا خوب کلام ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت خباب بن ارت جو ان کی آہٹ پاتے ہی چھپ گئے تھے باہر آ گئے اور کہا اللہ کی قسم مجھے توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے اپنے نبی کی دعوت پھیلانے میں بڑی خدمت لے گا۔ کل ہی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اے اللہ، ابو الحکم بن ہشام یعنی ابو جہل یا عمر بن خطاب دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کا حامی بنا دے۔ پس اے عمر اللہ کی طرف چلو، اللہ کی طرف چلو۔ اس فکرے نے رہی سہی کسر پوری کر دی اور اسی وقت حضرت خباب کے ساتھ جا کر عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام قبول کر لیا۔ یہ ہجرت حبشہ سے تھوڑی مدت بعد ہی کا قصہ ہے۔
اس سورہ کا موضوع اور مبحث۔ سورہ کا آغاز اس طرح ہوتا ہے: طٰہ ما انزلنا علیک القرآن، طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ اے محمد، یہ قرآن تم پر کچھ اس لیے نازل نہیں کیا گیا ہے کہ خواہ مخواہ بیٹھے بیٹھائے تم کو ایک مصیبت میں ڈال دیا جائے۔ تم سے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ پتھر کی چٹانوں سے دودھ کی نہر نکالو، نہ ماننے والوں کو منوا کر چھوڑو اور ہر دھرم لوگوں کے دلوں میں ایمان پیدا کر کے دکھاؤ۔ یہ مطالبہ تم سے نہیں ہے، یہ تو بس ایک نصیحت اور یاد دہانی ہے تاکہ جس کے دل میں خدا کا خوف ہو اور جو اس کی پکڑ سے بچنا چاہے وہ سن کر سیدھا ہو جائے۔ یہ مالک زمین و آسمان کا کلام ہے اور خدائی اس کے سوا کسی کی نہیں ہے۔ یہ دونوں حقیقتیں اپنی جگہ اٹل ہیں، خواہ کوئی مانے یا نہ مانے۔ اس تمہید کے بعد یکایک حضرت موسیٰ کا قصہ چھیڑ دیا گیا ہے۔ بظاہر یہ محض ایک قصے کی شکل میں بیان ہوا ہے، مگر وقت کے حالات کی طرف اس میں کوئی اشارہ تک نہیں ہے۔ مگر جس ماحول میں یہ قصہ سنایا گیا ہے اس کے حالات سے مل جل کر یہ اہل مکہ سے کچھ اور باتیں کرتا نظر آتا ہے جو اس کے الفاظ سے نہیں بلکہ اس کے بین السطور سے ادا ہو رہی ہیں۔ ان باتوں کی تشریح سے پہلے یہ بات اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ عرب میں بہت سے یہودیوں کی موجودگی اور اہل عرب پر یہودیوں کے علمی و ذہنی تفوق کی وجہ سے، نیز روم اور حبش کی عیسائی سلطنتوں کے اثر سے بھی عربوں میں بالعموم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا کا نبی تسلیم کیا جاتا تھا۔ اس حقیقت کو نظر میں رکھنے کے بعد اب دیکھیے کہ وہ باتیں کیا ہیں جو اس قصے کے بین السطور سے اہل مکہ کو جتائی گئی ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کسی کو نبوت اس طرح عطا نہیں کیا کرتا کہ ڈھول، تاشے، نفیریاں بجا کر ایک بھیڑ اکٹھی کر لی جائے اور پھر باقاعدہ ایک تقریب کی صورت میں یہ اعلان کیا جائے کہ آج سے فلاں شخص کو ہم نے نبی مقرر کیا ہے۔ نبوت تو جس کو بھی دی گئی ہے کچھ اسی طرح بسے گئے راز دی گئی ہے جیسے حضرت موسیٰ کو دی گئی تھی۔ اب تمہیں اے مکہ کے رہنے والے کافروں کیوں اس بات پر اچنبھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یکایک نبی بن کر تمہارے سامنے آ گئے؟ اس کا اعلان نہ آسمان سے ہوا، نہ زمین پر فرشتوں نے چل پھر کر اس کا ڈھول پیٹا۔ ایسے اعلانات پہلے نبیوں کے تقرر پر کب ہوئے تھے کہ آج ہوتے اے مکہ کے باشندوں۔ نمبر 2، جو بات آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں یعنی توحید اور آخرت، ٹھیک وہی بات
منصب نبوت پر مقرر کرتے وقت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی سکھائی تھی۔ نمبر 3، پھر جس طرح آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر کسی سر و سامان اور لاؤ لشکر کے تنے تنہا قریش کے مقابلے میں دعوت حق کا علمبردار بنا کر کھڑا کر دیا گیا ہے، ٹھیک اسی طرح موسیٰ علیہ السلام بھی یکایک اتنے بڑے کام پر مامور کر دیے گئے تھے کہ جا کر فرعون جیسے جبار بادشاہ کو سرکشی سے باز آنے کی تلقین کریں۔ کوئی لشکر ان کے ساتھ بھی نہیں بھیجا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے معاملے ایسے ہی عجیب ہیں۔ وہ مدین سے مصر جانے والے ایک مسافر کو راہ چلتے پکڑ کر بلا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ جا اور وقت کے سب سے بڑے جابر حکمراں سے ٹکرا جا۔ بہت کیا تو اس کی درخواست پر اس کے بھائی کو مددگار کے طور پہ دے دیا۔ کوئی فوج فرہ، ہاتھی گھوڑے اس کار عظیم کے لیے اس کو نہیں دیے گئے تھے۔ نمبر 4، جو اعتراضات اور شبہات اور الزامات اور مکر و ظلم کے ہتھ کنڈے آج اہل مکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں استعمال کر رہے ہیں، ان سے بڑھ کر وہی سب ہتھیار فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں استعمال کیے تھے۔ پھر مکہ کے لوگوں، دیکھ لو کہ کس طرح فرعون اپنی ساری تدبیروں میں ناکام ہوا اور آخر کار کون غالب آ کر رہا؟ خدا کا بے سر و سامان نبی یا لاؤ لشکر والا فرعون؟ اس سلسلے میں خود مسلمانوں کو بھی ایک غیر ملفوظ تسلی دی گئی ہے کہ اپنی بے سر و سامانی اور کفار قریش کے سر و سامان پر نہ جائیں۔ جس کام کے پیچھے خدا کا ہاتھ ہوتا ہے وہ آخرکار غالب ہی ہو کر رہتا ہے۔ اسی کے ساتھ مسلمانوں کے سامنے ساحران مصر کا نمونہ بھی پیش کیا گیا کہ جب حق ان پر منکشف ہو گیا تو وہ بے دھڑک اس پر ایمان لے آئے، اور پھر فرعون کے انتقام کا خوف انہیں بال برابر بھی ایمان کی راہ سے نہ ہٹا سکا۔ نمبر 5، آخر میں بنی اسرائیل کی تاریخ سے ایک شہادت پیش کرتے ہوئے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دیوتاؤں اور معبودوں کے گڑھے جانے کی ابتدا کس مضحکہ انگیز طریقے سے ہوا کرتی ہے، اور یہ کہ خدا کے نبی اس گھنونی چیز کا نام و نشان تک باقی رہنے کے کبھی روادار نہیں ہوئے ہیں۔ پس آج اس شرک اور بت پرستی کی جو مخالفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں وہ نبوت کی تاریخ میں کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اس طرح قصہ موسیٰ کے پیرائے میں ان تمام معاملات پر روشنی ڈالی گئی ہے جو اس وقت ان کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باہمی کشمکش سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے بعد ایک مختصر واضح کیا گیا ہے کہ بہرحال یہ قرآن ایک نصیحت اور یاد دہانی ہے جو تمہاری اپنی زبان میں تم کو سمجھانے کے لیے بھیجی گئی ہے۔ اس پر کان دھرو گے اور اس سے سبق لو گے تو اپنا ہی بھلا کرو گے، اور اگر نہ مانو گے تو خود برا انجام دیکھو گے۔ پھر آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کر کے یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ جس روش پر تم لوگ جا رہے ہو
یہ دراصل شیطان کی پیروی ہے۔ احیاناً شیطان کے بہکائے میں آ جانا تو خیر ایک وقتی کمزوری ہے جس سے انسان بمشکل ہی بچ سکتا ہے، مگر آدمی کے لیے صحیح طریقہ کار یہ ہے کہ جب اس پر اس کی غلطی واضح کر دی جائے تو وہ اپنے باپ آدم کی طرح صاف صاف غلطی کا اعتراف کر لے، توبہ کرے اور پھر خدا کی بندگی کی طرف پلٹ آئے۔ غلطی اور اس پر ہٹ اور نصیحت پر نصیحت کیے جانے پر بھی اس سے باز نہ آنا، اپنے پاؤں پر آپ کلاڑی مارنا ہے جس کا نقصان آدمی کو خود ہی بھگتنا پڑے گا، کسی دوسرے کا کچھ نہ بگڑے گا۔ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو سمجھایا گیا ہے کہ ان منکرین حق کے معاملے میں جلدی اور بے صبری نہ کرو۔ خدا کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ کسی قوم کو اس کے کفر و انکار پر فوراً نہیں پکڑ لیتا، بلکہ سنبھلنے کے لیے کافی مہلت دیتا ہے۔ لہٰذا گھبراؤ نہیں، صبر کے ساتھ ان لوگوں کی زیادتیاں برداشت کرتے چلو اور نصیحت کا حق ادا کرتے رہو۔ اسی سلسلے میں نماز کی تاکید کی گئی ہے تاکہ اہل ایمان میں صبر و تحمل، قناعت، رضا بقضا اور احتساب کی وہ صفات پیدا ہوں جو دعوت حق کی خدمت کے لیے مطلوب ہیں۔ تو سورۃ طٰہٰ مکیہ، سورہ طٰہٰ مکیہ ہے۔ ابھی یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ سورہ مریم کے قریب کے زمانے میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے، ہجرت حبشہ کے زمانے میں یا اس کے فوراً بعد یہ سورہ نازل ہوئی ہے۔ وہی ہے 135 آیہ۔ سورہ طٰہٰ مکیہ ہے اور وہ یعنی سورہ طٰہٰ 135 آیہ۔ سورہ طٰہٰ میں 135 آیات ہیں۔ سورہ طٰہٰ میں 135 آیات ہیں۔ اس کے بعد مصنف کوفی لکھے ہیں، کوفی لکھ کر کے اختلاف قرأت کی طرف، آیت کی تعداد میں جو اختلاف ہے اس کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں اس بات کو واضح کرتا چلوں کہ سورہ طٰہٰ میں کتنی آیات ہیں، تو قرائے سبعہ کے مابین عدد میں، تعداد میں اختلاف ہے۔ کوفی قراء کے نزدیک اس سورہ میں 135 آیت ہیں۔ کوفی قراء میں امام عاصم، امام حمزہ، امام علی، یہ قراء سبعہ میں سے 3 کوفی قراء ہیں۔ ان تینوں کے نزدیک اس سورہ میں 135 آیت ہیں۔ استاذ المحترم مواہب الجلیل میں فرماتے ہیں کہ قال ابو عمرو الدانی رحمہ اللہ، حضرت شیخ محمد احمد مصباحی، علامہ محمد احمد مصباحی فرماتے ہیں کہ ابو عمرو دانی رحمہ اللہ نے کہا، ہی 132، یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ سورہ طٰہٰ میں آیت کی کیا تعداد ہے، کتنی تعداد ہے، کتنی آیت ہے، تو بتایا کہ اس میں قراء سبعہ کا اختلاف ہے۔ کیا اختلاف ہے؟ تو ابو عمرو دانی کہتے ہیں 132،
فی البصری، ابو عمرو بصری قرائے سبع میں سے ہیں۔ ان کی قرأت میں 132 آیات ہیں۔ سورہ طٰہٰ میں ان کی قرأت میں ان کے نزدیک کتنی آیتیں ہیں؟ 132 ہیں۔ وَأَرْبَعٌ یعنی مئتٌ وثلاثون وَأَرْبَعٌ، اور 134 آیات ہیں۔ نافع مدنی قرائے سبع میں سے ہیں، اور ابن کثیر مکی کے نزدیک یہ بھی قرائے سبع میں سے ہیں۔ تو نافع مدنی اور ابن کثیر مکی کے نزدیک اس سورہ میں 134 آیتیں ہیں۔ وخمس، اور 135 آیات ہیں اس سورہ میں، کن کے نزدیک؟ عاصم کے نزدیک، حمزہ کے نزدیک اور علی کے نزدیک۔ ان تینوں کا تعلق کوفہ سے ہے۔ وَأَرْبَعُونَ، اور اس سورہ میں 140 آیات ہیں، کن کے نزدیک؟ ابن عامر شامی کے نزدیک۔ اب بڑا سوال یہ ہے کہ اس سورہ میں اس سورہ کی آیت 132 ہے، 34 ہے، 35 ہے، 40 ہے، کیا ہے یا سب ہے؟ تو آپ نے دیکھا کہ اس میں اختلاف ہے۔ یہ اختلاف کیوں ہے؟ تو حضرت علامہ محمد احمد مصباحی فرماتے ہیں، اختلاف العدد للاختلاف فی کون بعض المواضع۔ عدد میں جو اختلاف آپ سن رہے ہیں، یہ اختلاف در حقیقت یہ اختلاف ایک دوسرے اختلاف پر مبنی ہے۔ یہ جو عدد میں اختلاف آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اختلاف ایک دوسرے اختلاف پر مبنی ہے۔ وہ دوسرا اختلاف کیا ہے جس کے اوپر یہ مبنی ہے؟ تو کہتے ہیں اصل میں بعض آیت میں ایک قاری کے نزدیک وقف ہے اور دوسرے قاری کے نزدیک وقف نہیں ہے۔ الفاظ میں چینجنگ نہیں ہے، الفاظ میں کمی اور بیشی نہیں ہے۔ کسی آیت میں بعض قاری کے نزدیک وقف ہے اور دوسرے کے نزدیک وقف نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے اس اختلاف کی وجہ سے آیتوں کی تعداد میں ان قرائے سبعہ کے مابین اختلاف ہو گیا کہ اس میں کل 132 آیتیں ہیں یا 134 آیتیں ہیں یا 135 آیتیں ہیں یا 140 آیتیں ہیں۔ کوئی 32 کے قائل ہیں، کوئی 34 کے قائل ہیں، کچھ 35 کے قائل ہیں اور کچھ 40 کے قائل ہیں۔ ہم جس امام کی قرأت کو لیتے ہیں، یعنی امام عاصم کی قرأت بروایت حفص کے، ان کی قرأت میں 135 آیت ہے، اس لیے ہم واضح طور پر بولتے ہیں کہ اس سورہ میں 135 آیتیں ہیں۔ کہتے ہیں وہی ہے مئۃ وخمس وثلاثون آیہ۔ اور سورہ طٰہٰ میں 135 آیتیں ہیں قرائے کوفی کی قرأت کے مطابق۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ طٰہٰ، ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ، الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ یعنی قرآن کو نازل کر کے ہم کوئی انہونا کام تم سے
نہیں لینا چاہتے ہیں، تمہارے سپرد یہ خدمت نہیں کی گئی ہے کہ جو لوگ نہیں ماننا چاہتے ہیں ان کو منوا کر چھوڑو، جن کے دل ایمان کے لیے بند ہو چکے ہیں ان کے اندر ایمان اتار کر ہی رہو۔ یہ تو بس ایک تذکیر اور یاد دہانی ہے، اور اس لیے بھیجی گئی ہے کہ جس کے دل میں خدا کا کچھ خوف ہو وہ اسے سن کر ہوش میں آ جائے۔ اب اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں خدا کا کچھ خوف نہیں ہے، جنہیں اس کی کچھ پرواہ نہیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اور ان کے پیچھے پڑھنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اور تکلیف اٹھانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے، یہ تو طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ کا ترجمہ اور تھوڑی سی تفسیر تھی، مگر دیکھتے ہیں کہ مصنف کیا کچھ گفتگو کرتے ہیں اس پر۔ طٰہٰ فخم الطاء لاستعلائها وأمال الهاء ابو عمرو۔ فخم الطاء کرت کو سب سے پہلے ٹچ کر رہے ہیں مصنف۔ کیا کہتے ہیں؟ تا کو استعلا کی وجہ سے، تفخیم سے اور ہا کو امالہ سے ابو عمرو بصری نے پڑھا ہے۔ یہ تو ابو عمرو بصری کی قرأت ہے۔ وَأَمَالَهُمَا حمزة وعلی وخلف وابو بکر، اور حمزہ اور علی اور خلف اور ابو بکر نے امالہ کیا ہے۔ وَفَخَّهُمَا عَلَى الْأَصْلِ غَيْرُهُمْ، اور دیگر قراء نے دونوں میں تفخیم کی ہے۔ طٰہٰ میں جو قرأت ہے اس قرأت کو مصنف نے بیان کیا۔ وما روی عن مجاہد، اب یہ جو عبارت مصنف لا رہے ہیں وما روی عن مجاہد، اس عبارت کے ذریعے سے طٰہٰ پر گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، طٰہٰ پر گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں۔ غالباً میں اس طرح کی گفتگو پچھلے سبق میں کر چکا ہوں مختصراً۔ بسا اوقات ہم سورتوں کے شروع میں اس طرح کے علیحدہ حروف کو دیکھتے ہیں، مثلاً اس سورہ میں ہے طٰہٰ، کسی سورہ میں الف لام را، کسی سورہ میں کاف ہا یا عین صاد۔ یہ جو کٹے کٹے حروف دیکھتے ہیں تو غالباً میں پچھلے کسی سبق میں اس بات کو بیان کیا ہوں کہ یہ حروف مقطعات ہیں، حروف مقطعات، یعنی یہ حروف علیحدہ کر کے پڑھے جاتے ہیں، ملا کر کے نہیں پڑھے جاتے۔ اب ان حروف مقطعات کے معنی کیا ہے تو گفتگو آ رہی ہے، میں پہلے سے نہیں بولنا چاہتا ہوں۔ تو مصنف کہتے ہیں ما روی ہے، اپنی اس عبارت سے بتانا چاہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اس کے معنی کو یہ بیان کیا ہے، یعنی طٰہٰ کے کیا معنی ہیں، تو کہنا چاہ رہے ہیں کہ ائمہ مفسرین کے اس کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں۔ وما روی عن مجاہد والحسن والضحاک وعطا وغیرہم، مجاہد اور حسن اور ضحاک اور عطا وغیرہ دیگر تابعین سے
جو کچھ مروی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا معنی طٰہٰ کا معنی یا رجل ہے۔ تو طٰہٰ کا معنی یا رجل، اے شخص، ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے شخص ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نہیں اتارا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ تو اب مجاہد، حسن ضحاک وغیرہ کہتے ہیں طٰہٰ کا معنی ہے یا رجل۔ اس پر مصنف کیا کہتے ہیں؟ فَإِن صَحَّ فَظَاہِر، یعنی یہ تمام حضرات جو کہتے ہیں کہ طٰہٰ کا معنی یا رجل ہے، یہ مجاہد، حسن، ضحاک، عطا وغیرہ اس کی روایت ابن عباس سے کرتے ہیں، عبداللہ ابن عباس سے کرتے ہیں۔ تو اس پر مصنف کہتے ہیں فَإِن صَحَّ فَظَاہِر، اگر یہ روایت ابن عباس کی طرف صحیح ہے تب تو یہ تفسیر ظاہر ہے۔ ہاں، رہی بات یہ کہ یہ حضرات جو ابن عباس سے روایت کرتے ہیں تو اس کی سند استاذ المحترم ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قال ابن ابی حاتم حدثنا الحسین بن محمد ابن شنبہ الواسطی حدثنا ابو احمد یعنی زبیری انبأنا اسرائیل عن سالم الافطس عن سعید ابن جبیر عن ابن عباس قال طٰہٰ یا رجل۔ یہ سند، یہ روایت، اس روایت کو ابن کثیر نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے۔ تو بہرحال ان حضرات سے مروی یہ ہے کہ طٰہٰ کا معنی یا رجل ہے۔ مصنف کہتے ہیں فَإِن صَحَّ، اگر ان کی روایت ابن عباس کی طرف صحیح ہے، فظاہر، تو یہ بات ظاہر ہے، وَإِلَّا فَالْحَقُّ مَا هُوَ الْمَذْكُورُ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ، ورنہ تو حق وہی ہے طٰہٰ وغیرہ کی تفسیر میں جس کو میں، مصنف کہتے ہیں حق وہ ہے جس کو میں سورہ بقرہ کے آغاز میں ذکر کر چکا ہوں۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں جس کو میں ذکر کر چکا ہوں۔ کیا سورہ بقرہ کے آغاز میں انہوں نے ذکر کیا ہے، اس کو استاذ المحترم نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں قال ہناک، سورہ بقرہ میں مصنف نے کہا، سورہ بقرہ میں مصنف نے کہا الجمہور علی انہا اسماء السور، جمہور ائمہ مفسرین اس بات کے اوپر ہیں کہ سورتوں کے شروع میں جو مقطعات ہیں وہ سورتوں کے نام ہیں۔ تو یہاں پر جو طٰہٰ سورہ کے شروع میں ہے یہ بھی سورہ کا نام ہے۔ تو جمہور اس بات پر ہیں کہ یہ سورتوں کے نام ہیں۔ وقال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا اقسم اللہ بہذہ الحروف، سورتوں کے شروع میں جو اس طرح کے مقطعات ہیں، ان حروف سے اللہ نے قسم کھائی ہے، ان حروف کے ذریعے سے اللہ نے قسم کھائی ہے۔ قال ابن عباس رضی اللہ عنہما اقسم اللہ بہذہ الحروف۔ مقطعات کے بارے میں دوسرا قول ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے
سورہ کے شروع میں جو حروف مقطعات ہے ان کے ذریعے سے قسم اٹھائی ہے۔ اقسم اللہ بہذہ الحروف، اللہ نے ان حروف کے ذریعے سے قسم اٹھائی ہے۔ تیسرا قول حروف مقطعات کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انہا اسم اللہ العظم، یہ حروف جو سورہ کے شروع میں ہیں یعنی حروف مقطعات اللہ کا اسم اعظم ہے۔ ایک چوتھا قول یہ ہے انہا من المتشابہ الذی لا یعلم تاویلہ الا اللہ، یہ حروف ان متشابہات میں سے، ان متشابہ میں سے ہے جس کی تعویل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، جس کی تفسیر، جس کے معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ایک پانچواں قول بھی ہے ورود هذه الاسماء علی نمط التعدید، یہ اسماء تعدید کے طریقے پر آئے ہیں۔ استاذ المحترم کہتے ہیں المختار عند المصنف، مصنف کے نزدیک مختار یہی ہے کہ یہ حروف تعدید کے طور پہ ذکر کیے گئے ہیں۔ کس کے لیے؟ بیدار کرنے کے لیے اور تحدی، چیلنج کے لیے، اور یہی کہ یہ تعدید کے لیے ہیں، یہی صاحب کشاف کا مختار ہے، بیضاوی کا مختار ہے اور دوسرے لوگوں کا بھی مختار ہے۔ استاذ المحترم کہتے ہیں کہ حروف مقطعات کے بارے میں اسلم مذہب یہ ہے، زیادہ سلامتی والا مذہب یہ ہے کہ یہ حروف متشابہ میں سے ہیں، وہی اسرار بین اللہ و رسولہ، یہ اسرار و رموز ہیں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان، جیسا کہ یہی خلفائے راشدین اور صحابہ اور تابعین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جماعت سے مروی ہے۔ وَإِلَّا فَالْحَقُّ، ورنہ حق وہ ہے، مصنف کہتے ہیں حق وہ ہے جس کو سورہ بقرہ کے آغاز میں ذکر کر چکا ہوں۔ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِن جَعَلْتَ طَٰهَا تَعْدِيدًا لِأَسْمَاءِ الْحُرُوفِ فَهُوَ ابتداء کلام۔ اعراب بیان کرتے ہیں کہ اگر طٰہٰ کو اسماء حروف کی تعدید قرار دیں تو ما انزلنا علیک القرآن یہ ابتدائے کلام ہے۔ وَإِن جَعَلْتَهَا اسْمًا لِلسُّورَةِ، اور اگر طٰہٰ کو سورہ کا نام قرار دیں، جیسا کہ آپ نے ایک قول سنا تھا کہ یہ سورہ کا نام ہے، تو اگر آپ اسے یعنی طٰہٰ کو سورہ کا نام قرار دیں تو ایسی صورت میں احتملت ان تکون خبراً عنہا، ایک احتمال تو یہ ہے کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ اس کی خبر ہو، اس کی خبر ہو، اور وہ یعنی طٰہٰ مبتدا کی جگہ میں، یعنی طٰہٰ مبتدا اور ما انزلنا علیک القرآن اس کی خبر۔ ایک احتمال اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ طٰہٰ سورہ کا نام ہو اور یہ خبر ہو مبتدا محذوف کی، یہ خبر ہو کس کی؟ مبتدا محذوف کی، اور تقدیر کلام ھذا طٰہٰ، ھذہ طٰہٰ، تقدیر کلام اس طرح ہو، تو اس صورت میں بھی یہ طٰہٰ محلاً مرفوع، اور ایک احتمال تو وہ ہے جس کو انہوں نے ذکر کیا
کہ اگر آپ اسے سورہ کا نام قرار دیں تو کہ ایک احتمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ما انزلنا علیک القرآن اس سے خبر ہو، اور وہ یعنی طٰہٰ مبتدا کی جگہ میں، ایک احتمال یہ، اور دوسرا احتمال وہی کہ طٰہٰ یہ خبر مبتدا محذوف کی، تو اگر مبتدا محذوف کی خبر قرار دیں طٰہٰ کو تو ما انزلنا علیک القرآن یہ دوسرا کلام یعنی دوسرا جملہ ہوگا۔ والقرآن ظاہر اوقع موضع المضمر لأنہا قرآن، یعنی اس میں قرآن کو لایا، ما انزلنا علیک القرآن کیا لایا؟ اس میں قرآن آیا طٰہٰ کی ضمیر کی جگہ، کس طریقے پر؟ وضع ظاہر موضع المضمر کے طریقے پر، یعنی کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ ما انزلنا علیک القرآن، قرآن اس میں ظاہر ہے، یہاں ضمیر نہیں لایا گیا، ما انزلنا علیک، تو ضمیر کی جگہ ظاہر کو رکھا گیا، ضمیر کی جگہ ظاہر کو رکھا گیا۔ الظاہر اوقع موضع المضمر، ضمیر کی جگہ ظاہر کو رکھا گیا، اس لیے کہ وہ قرآن ہے، اس لیے کہ وہ قرآن طٰہٰ قرآن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کا اطلاق جس طریقے سے کل قرآن پر قرآن کا اطلاق ہوتا ہے، ایسے ہی بعض قرآن پر بھی قرآن کا اطلاق ہوتا ہے، اور قرآن اس میں ظاہر ہے جسے اس میں ضمیر کی جگہ پہ رکھا گیا ہے، اس لیے کہ وہ یعنی طٰہٰ قرآن ہے۔ تو دو قول ہو گیا، ایک تو یہ کہ طٰہٰ سے مراد کیا ہے، یا رجل ہے، دوسرا یہ کہ طٰہٰ سے مراد تفصیلی طور پہ وہ ہے جس کو ابھی تک ہم نے بیان کیا، اور تیسرے یہ کہ ما انزلنا علیک القرآن، ما انزلنا علیک القرآن، ما انزلنا علیک القرآن یہ جواب ہو، کس کا؟ طٰہٰ کا کہتے ہیں، او یکون جوابا لہا، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا قول ما انزلنا علیک القرآن یہ جواب ہے اس کا طٰہٰ کا، وہی قسم، اور طٰہٰ کیا ہے؟ قسم ہے۔ اس بات کو جو ابھی میں عرض کیا، استاذ المحترم اس کی توضیح کرتے فرماتے ہیں ھذہ ثلاثۃ وجوہ علی ثلاثۃ اقوال، یہ تین صورتیں ہیں تین اقوال کے بنا پر۔ اس کی توضیح کرتے، نمبر ایک، اگر طٰہٰ اسماء حروف کی تعدید ہے جیسا کہ مصنف کا مختار ہے، تو اللہ تعالیٰ کا قول ما انزلنا علیک القرآن، اللہ تعالیٰ کا یہ قول ابتدائی کلام ہے۔ نمبر دو، اگر طٰہٰ سورہ کا نام ہے، جیسا کہ یہ بھی ایک قول ہے کہ سورتوں کے شروع میں جو حروف مقطعات ہیں وہ سورہ کے اسماء ہیں، تو اگر طٰہٰ سورہ کا نام ہے تو احتمال ہے اس تقدیر کی اے ھذہ طٰہٰ، یعنی طٰہٰ خبر مبتدا محذوف ھذہ کی، وتم الکلام، اس طریقے سے یہ جملہ پورا ہو گیا۔ پھر ما انزلنا ایک دوسرا جملہ ہوگا، اور یہ بھی احتمال ہے ان یکون التقدیر کہ تقدیر یہ ہو یعنی سورہ کا نام ہو تو طٰہٰ مبتدا اور ما انزلنا علیک القرآن یعنی ما انزلنا علیک یہ اس کی خبر، احتمال ہے کہ تقدیر اس طریقے سے ہو طٰہٰ ما انزلنا علیک لتشقیٰ، تو اس صورت میں طٰہٰ مبتدا ہے اور ما انزلنا علیک لتشقیٰ خبر ہے۔ وجاء اسم القرآن، ما انزلنا علیک القرآن میں اس میں قرآن آیا ہے ضمیر طٰہٰ کی ضمیر کی جگہ، کس طریقے پر؟ ضمیر کی جگہ ظاہر کو رکھنے کے طریقے پر۔ و اطلاق القرآن کما یکون علی الکل یکون علی البعض ایضا، اور قرآن کا اطلاق جس طریقے سے کل قرآن پر ہوتا ہے ایسے بعض پر بھی ہوتا، تو صرف طٰہٰ کو بھی قرآن بولا جانا درست ہے۔ و ان کان، تیسرا قول، و ان کان طٰہٰ مقسم بہ،
اور اگر تاہا مقسم بہی ہے، تاہا وہ ہے جس کے ذریعے سے قسم اٹھائی گئی ہے، جیسا کہ ابن عباس سے روایت ہے، تو یہ جملہ یعنی ما انزلنا پوری آیت یہ جواب قسم ہے، اور تقدیر اس طریقے سے ہوگی اقسم بتاہا، میں طٰہٰ سے قسم اٹھاتا ہوں کہ ما انزلنا علیک القرآن، ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نہیں اتارا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ لتشقیٰ، ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نہیں اتارا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ لتتعب معنی بتا رہے ہیں کہ شقا، تاب، تھکنا، مصیبت میں پڑنا، کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ اس لیے نہیں اتارا۔ ایک تفسیر میں کر چکا ہوں، اور اسی کو مختصر لفظ میں مصنف بیان کرتے ہیں کہ تم تھک جاؤ، مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ، کس کی وجہ سے؟ لفرط تأسفک علیہم، ان پر بہت افسوس کھانے کی وجہ سے۔ مشقت میں مبتلا کن پر؟ مکہ کے کفار پر بہت افسوس کھانے کی وجہ سے تم مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ۔ او علی کفرہم، یا ان کے کفر پر افسوس کھانے کی وجہ سے تم مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ، یا ایمان نہ لانے پر حسرت و افسوس میں مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ۔ اس کے لیے ہم نے یہ قرآن تم پر نہیں اتارا ہے، تمہاری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ کوئی ایمان نہیں لانا چاہتا ہے تو اس کے پیچھے پڑے رہو اور نہ لانے پر دکھی ہو جاؤ، تمہاری یہ ذمہ داری نہیں ہے، تمہارا کام صرف پہنچا دینا ہے۔ تو لتشقیٰ کی تفسیر کرتے ہیں مصنف لتتعب، کہ تھک جاؤ، کس کی وجہ سے؟ ان کے اوپر خوب بہت زیادہ افسوس کرنے کی وجہ سے، او بقیام اللیل، کہ تم مشقت میں مبتلا ہو جاؤ، افسوس، حسرت و افسوس کی وجہ سے اختصار میں، یا قیام لیل کی وجہ سے۔ قیام لیل کی وجہ سے کیونکہ مروی ہے کہ روایتوں میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز پڑھا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے دونوں پاؤں کثرت قیام کی وجہ سے دونوں پاؤں سوج جاتے تھے، کیونکہ مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز پڑھتے تھے یہاں تک کہ آپ کے دونوں قدم سوج جاتے تھے۔ فقال لہ جبریل، تو جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ابقِ علی نفسک، اے اللہ کے نبی اپنے نفس پر رحم کیجیے۔ ابقا یبکی ابقا، اب کے فعل امر اس کا صلہ علی ہو تو رحم کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ ابقِ علی نفسک ہے، اے اللہ کے نبی اپنے نفس پر رحم کیجیے، کیونکہ آپ کے نفس کا بھی آپ کے اوپر کچھ حق ہے۔ تو معنی یہ ہوا کہ ہم نے اس قرآن کو مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ آپ اپنے نفس کو مشقت میں مبتلا کریں عبادت کے ذریعے سے۔ وما بعثت الا بالحنیفیۃ السمحا، آپ کو میانہ روی والی حقیقت کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔ الا تذکرہ، مگر یاد دہانی، لیکن یاد دہانی کہتے ہیں۔ الا استثناء منقطع ہے، مستثنیٰ منقطع، مستثنیٰ متصل، مستثنیٰ من کی جنس سے نہ ہو تو مستثنیٰ منقطع ہے، یہ استثناء منقطع ہے۔ اور عام طور سے مفسرین استثناء انقطاع کی تفسیر لیکن سے کرتے ہیں، لیکن انزلنا ہو، لیکن ہم نے اس کو نازل کیا ہے یاد دہانی کے طور پر، مذکر بنا کر کہتے ہیں۔
تو مستثنیٰ منقطع ہے، یا یہ کہ حال ہے یعنی مذکر بنا کر ہم نے اس کو نازل کیا، لمن یخشا اے لمن یخاف اللہ، اس شخص کے لیے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرے، یا اس کے لیے جس کے متعلق اللہ کو معلوم ہے کہ وہ خشیت اختیار کرے گا۔ تنزیلاً بدل من تذکرہ، یہ تنزیل یہ بدل ہے، مفسر کہتے ہیں تنزیل بدل ہے تذکرہ سے، تنزیل بدل ہے تذکرہ سے، کب؟ اس وقت جب کہ تذکرہ کو حال بنایا جائے۔ استاذ المحترم کہتے ہیں کہ تنزیل کے اعراب میں چند صورتوں کو ذکر کیا۔ نمبر 1، تنزیل بدل ہے تذکرہ سے اس وقت جب کہ تذکرہ حال ہو، تو معنی یہ ہوا ما انزلناہ الا مذکرا منزلا، ہم نے نازل نہیں کیا قرآن کو مگر مذکر بنا کر اور منزل بنا کر۔ دوسری وجہ وَأَن يَكُونَ منسوب، تنزیل کو جو نصب ہے یہ اس وجہ سے بھی منسوب ہو سکتا ہے، نزل مضمر کی وجہ سے بھی اسے نصب ہو سکتا، اے نزل تنزیلا ممن خلق، اس تنزیل کو نازل کیا گیا اس ہستی کی طرف سے جس نے پیدا کیا زمین کو، والسماوات العلیٰ، اور بلند آسمانوں کو۔ تیسرا احتمال یہ ہے کہ یہ مدح کے بنا پر منسوب ہو، آنی تنزیلا، یا امدح تنزیلا۔ چوتھا احتمال یہ ہے کہ یہ منسوب ہو اللہ تعالیٰ کے قول یخشا سے۔ کہتے ہیں چوتھا احتمال یہ ہے کہ منسوب ہو اللہ تعالیٰ کے قول یخشا کی وجہ سے، اس لیے کہ یہ تنزیل یخشا کا مفعول ہے، اور تقدیر عبارت اس طریقے سے ہے، انزلہ اللہ تذکرۃ لمن یخشا تنزیل اللہ۔ تو کہتے ہیں تنزیل بدل ہے تذکرہ سے اس وقت جب کہ تنزیل بدل ہے اس وقت تذکرہ سے جب کہ تذکرہ کو حال قرار دیا جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ نزل مضمر کی وجہ سے منسوب ہو، یہ مدح کی بنا پر بھی منسوب ہو سکتا، اور یخشا کی بنا پر بھی منسوب ہو سکتا، مفعول بہی ہونے کی وجہ سے، یعنی انزلہ اللہ تذکرۃ لمن یخشا تنزیل اللہ، اللہ نے اسے تذکرہ بنا کر اتارا ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی تنزیل سے ڈرے، تو تنزیل مفعول بہی ہے، اس وجہ سے نصب ہے۔ ممن خلق الارض والسماوات، اس ہستی کی طرف سے جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا، من یتعلق بتنزیلہ، من یہ تنزیلہ سے متعلق ہے، یعنی ظرف لغو ہے، صلۃ لہ، کہتے ہیں اس کا صلہ ہے، تنزیل کا صلہ ہے۔ الا یہ علیا کی جمع ہے، فولا کی جمع، علیا کی جمع ہے، اور علیا یہ اعلیٰ کی مؤنث ہے، افعل کی مؤنث فعلا کہتے ہیں۔ تو خلق الارض والسماوات العلیٰ، سماوات کو علیٰ سے موصوف کیا گیا ہے، سماوات کو علیٰ سے موصوف کیے جانے میں دلیل ظاہر ہے ان کے سماوات کے خالق یعنی خالق سماوات کی قدرت کی عظمت پر۔ الرحمن علی العرش استویٰ، وہ رحمان عرش پر مستوی ہے۔ رفع علی المدح، رفع علی المدح، استاذ المحترم کہتے ہیں کہ یجوز ان یکون مبتدا، رحمان مبتدا بھی ہو سکتا ہے، تو لام عہد کے لیے ہوگا جو رحمان میں ہے، اور اشارہ موصول کی طرف ہوگا، من خلق میں جو من ہے،
اور خبر اللہ تعالیٰ کا قول علی العرش استوى وعلی الاول علی العرش استوى خبر و مبتدا محذوف۔ بہرحال پھر سے ہم دیکھتے ہیں، الرحمن رفع علی المدح، مصنف کہتے ہیں رحمان کو رفع مدح کے بنا پر ہوا الرحمن، وہ رحمان، علی العرش سے استوى، عرش پر مستوی ہے۔ تو کہتے ہیں خبر و مبتدا محذوف، یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے، یعنی علی العرش استوا سے متعلق ہو کر کے، علی العرش استوا سے متعلق ہو کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر مبتدا محذوف ہوا کی ایک ترکیب یہ، اور دوسری ترکیب اس سے زیادہ صاف ہے کہ رحمان مبتدا، علی العرش استوا اس کی خبر۔ کہتے ہیں استوا ای استولا، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ استولا مستوی ہونے کا معنی یہ ہے کہ رحمان کی عرش پر حکومت ہے، یہ معنی نہیں ہے کہ رحمان عرش پر بیٹھا ہے، استولا سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں زجاج سے ہے ایک سوال، رحمان کی عرش پر حکومت ہے؟ رحمان کی تو کل کائنات پر حکومت ہے، صرف عرش ہی پر حکومت نہیں ہے، تو پھر عرش کے ذکر کے تخصیص کی وجہ کیا ہے؟ تو زجاج کہتے ہیں نبہ بذکر العرش، اللہ تعالیٰ نے عرش کے ذکر سے، عرش کو ذکر کر کے، عرش جو اللہ کی مخلوقات میں سب سے بڑھ کر ہے، دیگر مخلوقات سے بڑا ہے، اس کو ذکر کر کے، ٹھیک ہے، ذکر کر کے متنبہ کیا۔ وقیل، سمجھ رہے ہیں، اللہ کی مخلوقات میں سب سے بڑھ کر کے اس کو ذکر کر کے متنبہ کیا، کس بات کے اوپر؟ علی غیرہ، کہ جب وہ عرش پر حکمراں ہے تو دوسرے پر تو بدرج اولا حکمراں ہوگا، اس بات پر متنبہ کیا۔ وقیل لما کان الاستواء علی العرش وهو سریل الملک مما یردف الملک جعلوه کنایہ عن الملک، اور اس کی تفسیر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب استوا علی العرش، استوا علی العرش، عرش کیا؟ عرش وہ بادشاہ کے تخت کا نام ہے عرش۔ جب استوا علی العرش یہ اقتدار کے تابع ہے، تو استوا علی العرش کو اقتدار سے کنایہ کر دیا، فقال استوا فلان علی العرش، فلاں عرش پر مستوی ہے، اے ملک ہے، یعنی مالک ہے، حکمراں ہے، اگرچہ وہ تخت پر بالکل کبھی نہ بیٹھا ہو۔ ھذا کا قولک ہے، یہ جیسے کہ تمہارا قول یدو فلان مبسوطۃ، فلاں کا ہاتھ پھیلا ہوا ہے، تو ید کا یہاں پر معنی مراد نہیں ہے، بلکہ یہ کہ فلاں سخی ہے، جواد، اگرچہ سرے سے اس کا ید ہی نہ ہو۔ والمذہب قول علی رضی اللہ عنہ، اور اہل سنت کا مذہب اس سلسلے میں وہی ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ استوا تو معلوم ہے، استوا تو معلوم ہے مگر کیفیت معلوم نہیں ہے، ایمان لانا اس پر واجب ہے، اور اس کی کیفیت کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ لأنہ تعالی کان ولا مکان، اس لیے کہ اللہ رب العزت اس وقت بھی تھا جب کوئی جگہ نہ تھی، اللہ رب العزت اس وقت بھی موجود تھا جب کوئی جگہ نہ تھی، فہو علی مکان، تو وہ اسی طرح ہے جیسا کہ مکان کی پیدائش سے پہلے تھا، جس طرح تھا
اس سے تبدیل نہیں ہوا۔ ابھی جو مصنف کی عبارت کا میں ترجمہ کیا، اس کی شرح کرتے ہوئے استاذ المحترم فرماتے ہیں کہ تشبشت المجسمہ المشبہہ بہذہ الآیہ الرحمن علی العرش استویٰ، اس آیت سے مجسمہ مشبہہ نے استدلال کرتے ہوئے یہ کہا کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہے۔ یہ کہا الرحمن علی العرش استویٰ سے یہ کہ رحمان عرش پر بیٹھا، ایسا مجسمہ نے کہا ہے، مجسمہ ایسا کہتے ہیں۔ استاذ المحترم فرماتے ہیں ھذا باطل عقلا و نقلا، مجسمہ کا یہ قول از روئے عقل کے بھی باطل ہے، از روئے نقل کے بھی باطل ہے۔ کیوں؟ لأنہ منزہ عن مشابہۃ الخلق، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خلق کی مشابہت سے پاک ہے، پاک ہے۔ مخلوق میں بیٹھنے کی صفت پائی جاتی ہے، بیٹھنے کی صفت پائی جاتی ہے۔ اگر یہی بات اللہ تعالیٰ میں ہو تو اللہ تعالیٰ کا مخلوق کے مشابہ ہونا لازم آئے گا، اور اللہ تعالیٰ مخلوق کی مشابہت سے پاک ہے۔ وَهُوَ قدیم، اللہ قدیم ہے، اور عرش حادث ہے، نہ وہ کسی کے لیے محل ہے، نہ حوادث کے لیے محل ہے، اور نہ حوادث کے لیے حال ہے، جیسا کہ یہ بات اپنی جگہ ثابت ہے۔ وَأَهْلُ الْحَقِّ سَلَكُوا ہونا مسلکین، اہل حق یہاں دو راستوں پر چلے ہیں۔ پہلا یہ کہ الاول الایمان بالاستواء مع نفی التشبیہ، پہلا استوا پر ایمان لانا۔ الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ تعالیٰ نے، رحمان نے اپنے لیے استوا کو ثابت کیا ہے، تو ہمارا بھی استوا کے اوپر ایمان ہے۔ پہلا مسلک یہ ہے کہ استوا پر ایمان لانا تشبیہ کی نفی کرتے ہوئے۔ وَمَا تَفْوِيضِ الْعِلْمِ بِمَعْنَاهُ وَكَيْفِيَتِهِ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پہلا مسلک یہ ہے استوا پر ایمان لانا تشبیہ کی نفی کرتے ہوئے، اور اس کے معنی کو اور اس کی کیفیت کو اللہ اور اس کے رسول کے علم پر سپرد کرتے ہوئے۔ کیا؟ پہلا مذہب یہ ہے کہ استوا پر ہمارا ایمان ہے، رحمان مستوی ہے، مگر اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے وہ ہمیں نہیں معلوم ہے۔ تو اب وہ ہمیں نہیں معلوم ہے، اور اس سے کیا مراد ہے یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ تو پہلا مسلک یہ ہے کہ استوا پر ایمان لانا تشبیہ کی نفی کے ساتھ، اور علم، اس کے معنی کے علم کو اللہ پر سپرد کرنا، اس کے صحیح معنی کو اللہ ہی جانتا ہے، اور استوا کی کیفیت کو اللہ ہی جانتا ہے۔ فَإِنَّهُ مِنَ الْمُتَشَابِهِ الَّذِي لَا يَعْلَمُ الْقَوْمُ، کیونکہ یہ یعنی اللہ تعالیٰ کا قول الرحمن علی العرش استویٰ، یہ اس متشابہ میں سے ہے جس کو لوگ نہیں جانتے ہیں۔ لا یعلم القوم ما اراد اللہ، لوگ نہیں جانتے ہیں کہ اس سے اللہ کی کیا مراد ہے۔ اور دوسرا مسلک اس کی تعویل کا ہے۔ دوسرا مسلک کس کا ہے؟ تعویل کا ہے، کہ اہل حق یہاں پر دو مسلک پہ چلے۔ پہلا مسلک وہی ہے کہ استوا پر ایمان لانا تشبیہ کی نفی کرتے ہوئے، اور اس سے کیا اللہ کی مراد ہے وہ اللہ کو معلوم ہے، استوا کی کیا کیفیت ہے وہ اللہ کو معلوم ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ دوسرا مسلک اہل حق کا یہ ہے کہ اس کی تعویل کرنا آیات محکمات کے موافق، باطل فرقہ کو خاموش کرنے کے لیے، اور عقل نیچے درجے کی عقلوں کو مطمئن کرنے کے لیے، و تعویل ہا ہونا، دوسرا مسلک تعویل ہے۔ اور تعویل یہاں پر کیا ہے؟ تعویل یہاں یہ ہے کہ آیت میں جو استوا ہے، استوا سے بنا ہے، استوا استیلا کے معنی میں ہے، غلبہ، قبضہ، حکومت کے معنی میں۔ تو الرحمن علی العرش استویٰ، اے استولا، رحمان عرش پر حکمراں ہے، رحمان عرش پر حکمراں ہے، اس کی حکومت عرش پر ہے کہتے ہیں۔ تعویل یہاں پر یہ ہے کہ استوا استیلا کے معنی میں ہے۔
وَيَتَّجِهُ السوال ہونا، یہاں پر ایک سوال وارد ہوتا ہے بسبب تخصیص العرش بالذکر، ذکر میں عرش کے خاص کیے جانے کی وجہ سے، حالانکہ اللہ تو پوری کائنات کا مالک ہے اور سارے مخلوق کا حاکم ہے۔ فعجاب، اس کا مصنف نے جواب دیا کہ عرش اعظم مخلوقات ہے، تو جب اس کا وہ مالک ہے، اس کا حکمراں ہے، تو جو اس سے نیچے درجے کے ہیں بدرجہ اولا وہ اس کا قبضہ اس پر بھی ہے، اس کی حکومت ان پر بھی ہے۔ فذکر الولایہ علیہ ینبہ علی الولایہ علی غیرہ بالطریق الاولی۔ ایک جواب کہ استولا کے معنی میں ہے، استوا استیلا کے معنی میں ہے۔ ایک دوسرا جواب، والجواب الثانی، دوسرا جواب یہ ہے کہ عرش نام ہے تخت شاہی کا، والاستواء علیہ، اور استواء علی السریر سے کنایہ ہے ان ولایت المملکہ کلہا، پوری سلطنت کی ولایت سے، حکومت سے۔ کیا آج بھی ہمارے یہاں بولا جاتا ہے کہ فلاں پی ایم کی چیئر پہ بیٹھ گیا، پی ایم کے چیئر پہ بیٹھ گیا، ایسا بولا جاتا، اگرچہ وہ اس چیئر کا منہ بھی نہ دیکھا ہو، پھر بھی بولا جاتا۔ تو ایسا جو بولتے ہیں کہ فلاں پی ایم کے چیئر پہ بیٹھ گیا، بیٹھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکمراں ہو گیا ہے، پرائم منسٹر ہو گیا، اگرچہ وہ کرسی پر بیٹھا بھی نہ ہو، اسی قبیل سے، سمجھ رہے ہیں؟ تو چیئر پہ بیٹھنا، یا پہلے کے دور میں تخت بولتے تھے، تخت پر بیٹھنا کنایہ ہے حکومت سے، اس کو کہہ رہے ہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ عرش تخت شاہی کا نام ہے، والاستواء علیہ، تخت شاہی پر بیٹھنا یہ کنایہ ہے پوری سلطنت کی حکمرانی سے۔ وفیہ جواب آخر عن اصل المسئلہ، یہاں پر اصل مسئلہ کا ایک دوسرا جواب بھی ہے، وہ یہ کہ کنایہ سے اس کا لازمی معنی مراد ہوا کرتا ہے، اصل معنی کا مراد لیا جانا ضروری نہیں ہے، بل لا یلزم تحققہ، بلکہ اس کا تحقق اور ثبوت بھی لازم نہیں ہے۔ تو استواء علی العرش جب حکومت سے کنایہ ہے، سلطنت سے کنایہ ہے، بولا جاتا استوا فلان علی سریر الملک، اور مراد لیا جاتا ہے کہ فلاں بادشاہ ہو گیا، سلطان ہو گیا، اگرچہ تخت پر، اگرچہ کرسی پر نہ بیٹھا ہو، بلکہ اگرچہ تخت بالکل ہی نہ ہو، فباستوائہ تعالی علی العرش، تو اللہ تعالیٰ کی عرش پر مستوی ہونے سے کنایہ ہے اس کے سلطان عالم ہونے کا، اس کے سلطان عالم ہونے کا، مالک عالم ہونے کا، ساری کائنات کے حکمراں ہونے کا۔ حقیقت استوا مراد نہیں ہے، کیونکہ اس کی حقیقت تو اجسام کے ساتھ مختص ہے، اور اللہ تعالیٰ جسم اور اس کے لوازم سے پاک ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں اور جو ان کے درمیان ہے اور جو زمین کے نیچے ہے، سب اسی کی ملک ہے۔ جو گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں میں اس کو واضح کروں، لہو جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، ثابت مقدر کا، ثابت اسم فاعل سے واحد مذکر غائب، اسم ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، ثابت اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مقدم۔
ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینہما و ما تحت الثری مبتدأ مؤخر، مبتدا جو ہے تو ما فی السماوات پوری ترکیب ہو کر معطوف علیہ، و ما فی الارض پہلا معطوف، و ما بینہما دوسرا معطوف، و ما تحت الثری تیسرا معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات سے مل کر مبتدا کہتے ہیں، خبر یعنی لہو خبر ہے، و مبتدا ما فی السماوات آخر تک یعنی ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینہما و ما تحت الثری یہ مبتدا ہے، کیا ہے؟ مبتدا ہے، و معطوف اور معطوف ہے، یعنی ما فی الارض معطوف ہے، اسی طریقے سے ما بینہما بھی معطوف ہے، اسی طریقے سے و ما تحت الثری بھی معطوف ہے۔ یہ مصنف کی اس عبارت کا معنی ہے، خبر و مبتدا و معطوف۔ کہنے والا کہے گا خبر بھی ہے مبتدا بھی ہے، یہ کیسا؟ تو اس کی میں وضاحت کر دیا۔ معطوف وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے، ذالک کلہ، کل کا کل اس کا ملک ہے، اس کی ملک ہے، وما تحت الثری، اور وہ بھی جو ثری کے نیچے ہے، زمین کے نیچے ہے، مٹی کے نیچے ہے، ان کی تفسیر میں ساتوں زمین کے نیچے ہے یا اس صخرہ کے نیچے ہے جو ساتویں زمین کے نیچے ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو، وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے مخفی تر بات بھی جانتا ہے۔ یعنی کچھ ضروری نہیں ہے کہ جو ظلم و ستم تم پر اور تمہارے ساتھیوں پر کفار مکہ کی طرف سے ہو رہا ہے، جن شرارتوں اور خباثتوں سے تمہیں نیچا دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان پر تم بآواز بلند ہی فریاد کرو۔ یہ کچھ ضروری نہیں ہے، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ تم پر کیا کیفیت گزر رہی ہے، وہ تمہارے دلوں کی پکار تک کو سن رہا ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اے ترفع صوتک، اپنی آواز بلند کرو۔ اللہ کا تو حال یہ ہے، اللہ تو وہ ہے جو سر کو بھی جانتا ہے، یعنی وہ بات جو تم بطور راز کے دوسرے سے کہو اسے بھی جانتا ہے، بلکہ اس سے بھی خفی تر بات کو وہ جانتا ہے، اس سے بھی خفی تر بات کو، وَهُوَ مَا أَخْطَرْتَهُ بِبَالِكَ أَوْ مَا أَسْرَرْتَهُ فِي نَفْسِكَ وَمَا سَتُسِرُّهُ أَسَرَّ يُسِرُّ سَتُسِرُّهُ فِيهَا، اس سے مراد وہ باتیں ہیں جو تیرے دل میں بطور خیالات کے آتے ہیں، یا وہ باتیں جن کو تم اپنے دل میں چھپاتے ہو یا جن میں تم رازداری کرو گے، وہ تمام باتیں اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ لا الہ الا ہوا، وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، اس کے لیے بہترین نام ہے۔ اے ہوا واحد، مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے یکتا ہے، اگرچہ اس کی صفات کی تعبیرات جدا جدا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قول اللہ لا الہ الا ہوا لہ الاسماء الحسنی، اللہ تعالیٰ کے اس قول میں رد ہے کفار کے مقولہ کا، کفار کی اس بات کا۔ کفار مسلمان سے کہتے کہ تم تو ہمیں طعنہ دیتے ہو کہ ہم چند خداؤں کی عبادت کرتے ہیں، چند خداؤں کو پکارتے ہیں، تم خود تو کئی خداؤں کو پکارتے ہو، کبھی اللہ بولتے ہو، کبھی رحمان بولتے ہو۔ تو اس کا جواب ہے کہ ان کے قول کا رد ہے۔ ان کا کیا قول؟ کہ تم کئی خداؤں کو پکارتے ہو۔ یہ انہوں نے کب کہا مسلمانوں سے؟ جس وقت کہ اللہ تعالیٰ کے مختلف نام انہوں نے سنا۔ تو اس کا رد ہے کہ ذات ایک ہے، اس کی تعبیر مختلف صفات سے ہے، تعبیر سے شخصیت اور ذات نہیں بدلتی ہے۔
حسنہ اسماء الحسنہ میں حسنہ یہ احسن کی تانیث ہے، حسنہ احسن کی تانیث ہے۔ تم الدرس اليوم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔